إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز رونق اسٹیج علماء کرام بجملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس آیت متبرکہ کی تلاوت کی ہے آپ نے سماعت کی اس پر چند منٹ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس سے پہلے ہم اور آپ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ اطمینان قلبی کے ساتھ درود شریف کا تحفہ نظر فرما دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم نہیں ہوا سب مل کے نہیں پڑھے یہ جو درود شریف ہیں یقین جانیے یہ بہت عظیم وظیفہ ہے کیا ہے بہت عظیم وظیفہ ہے اکثر صحابہ کرام کو جب بھی کوئی تکلیف پیش آتا سب لگ جاتے آقا کریم پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے سب کے سب یہی کام کرتے اور جو ہم اور آپ درود پاک بارگاہ رسالت معاب میں پیش کرتے ہیں اس سے فرشتے نورانی تشت میں سجا لیتے ہیں اور محفل اختتامیہ کے بعد آپ کے پڑھے ہوئے درود پاک آپ کے حسب و نسب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا اور کہتے ہیں کون کہتے ہیں فرشتہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں بات سمجھنا ہے صاحب فلاں یعنی تمہارا بھی نام لیا جاتا ہے تمہارے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تمہارے پڑھے ہوئے درود پاک کو بارگاہ رسالت میں تحفہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جسے آقا کریم اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سماعت فرماتے ہیں اب محدثین لکھتے ہیں کہ تمہارا درود پاک پڑھنا آقا کریم کو اتنا پسند آتا ہے کہ تبسم فرماتا اور میرے آقا کریم کے سامنے کائنات ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی بات سمجھ لینا وہ یکساں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم کائنات کے چپے کا مشاہدہ کر رہے ہیں بات سمجھنا ہے جس کو شیخ الاسلام مدنی میاں نے یوں کہا کہ جو جان سے زیادہ قریب تھا مجھ کو اسے میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے اسے میں
اور پھر حسنین طیبین کی شان میں فرماتے ہیں کہ سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے. ایک جملہ میں سارے واقعہ کربلا کو قلم بند کرتے ہوئے فرماتے کہ سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. جی جزاک اللہ. صدق کیا ہے، صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں عاشقو تم آقا کریم کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو، آقا کریم کو روزانہ یاد کیا کرو. اور جمعہ کے شب میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے جس نے شب جمعہ یعنی آج کی رات مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنے مرتبہ؟ یہ نصیحت کر رہا ہوں چند کلمات کے ساتھ میں. خطاب تو الحمدللہ بہت عمدہ خطاب یہ بھی کرتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ اس کا سکنہ میں سنا تھا، مقرر خصوصی کے طور پر بلا تبینی کی خالی تقریر ہوئی تھی. الحمدللہ بڑا مزہ آیا. اور ابھی آپ کے سامنے اچھے خطاب، شاندار خطاب کر کے مفتی صاحب گئے. سبحان اللہ، دل خوش کر دیا. جس نے مجھ پر شب جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل ان کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے. کتنے؟ 100 سال کے خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، 100 سال کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اور 100 سال کے کیے ہوئے تمہاری خطاؤں کو درگزر کیا. قوم بنی اسرائیل میں عموماً 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال جیتے تھے ایک بندہ. جب ان کی عبادتوں کا تولنا میرے آقا کریم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے کیا اور ان کی زندگی کے حالات بتائے، اور آقا کریم تو سب کچھ جان رہے ہیں، آقا کریم نے ان کی زندگی کا معائنہ کیا تو میرے آقا کریم نمجھان ہوئے، غمگین ہوئے. تو آقا کریم کا افسردہ ہونا بارگاہ یزدی میں یوں قبول ہوا کہ جبریل آ گئے. حضرت صاحب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کے لیے اللہ عز و جل نے یہ بشارتیں عطا کیا ہے کہ آپ کی امتی آپ پر درود پڑھتا رہے گا، ان کے درجات ان سے بھی زیادہ بڑھتا رہے گا. جو 400 برس 800 برس 1000 برس 2000 برس زندہ رہے، اگر اس سرزمین سے مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری اعلیٰ حضرت کے طریقے سے ہوتا رہا تو وہ دین دور نہیں کہ ہر درود پڑھنے والا پہلے جنت کو دیکھے گا پھر موت پائے گا. یہ بشارتیں ہیں امت مصطفیٰ کے لیے. یہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے درجات کیا ہیں. آپ کو اشرف مخلوقات بھی کہا گیا ہے، اور سارے پیغمبران کرام علیہم السلام کے امتی سے آپ کے امتی ہونا آقا مولا کا اس سے زیادہ افضلیت رکھتے ہو، تم زیادہ افضل ہو. اور پھر قرآن پاک میں تمہاری تعریف، ہماری تعریف، یہ مبلغان اسلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت
اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. کیا ہو؟ ہاں کیا ہو تم؟ یہ تمہاری فضیلت قرآن میں اللہ عز و جل بتا رہا ہے. تمہاری فوقیت کا تذکرہ قرآن میں اللہ عز و جل بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے زنا کرنے کے لیے نہیں، شراب پینے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، دغا بازی کے لیے نہیں، مکر و فریب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. ارے تم ہوش سنبھالو تو قرآن پڑھو اور بولنے لگو تو درود و سلام کرو. ہمارے رسالہ میرے طریقت صوفی نسیم صاحب قبلہ ماشاءاللہ. تو آپ کے مقام ہیں، آپ اس طرح بن جاؤ. ہم داڑھی کیوں مڑتے ہیں؟ خوبصورتی رکھنے کے لیے. آپ کو تاریخ میں بتا سکتے ہو کبھی حضرت داڑھی منڈا لے میں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ پڑھو گے نماز؟ نہیں پڑھو گے. کیوں کہ بولے فاسق ہو گیا ہے. تو جو قوم اپنے امام کو فسق و فجور پہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس قوم کو اس کا نبی فسق و فروج پہ دیکھے تو یہ گوارا ہوگا؟ اچھا لگے گا کہ تمہارا نبی تمہیں فاسق دیکھے، تمہارا نبی تمہیں فسق و فجور کرتے ہوئے، ناچ گانے کرتے ہوئے، غلط رسموں کو ادا کرتے ہوئے دیکھیں، تمہیں داڑھی منڈتاتے ہوئے پائیں، زنا کرتے ہوئے پائیں، استغفر اللہ، شراب پیتے. یہ اچھا لگتا ہے؟ تم بہترین امت ہو. اور ایک ہی آیت کا اگر جاننے والا ہو تو اسے دوسرے تب تبلیغ کرو. یعنی ماں کو سکھاؤ سبحان اللہ، بہن کو سکھاؤ، بیٹے کو سکھاؤ، بھائی کو سکھاؤ. ایک ایسا منظم طریقے سے گھر کو شریعت پیغمبری کے دائرے میں لاؤ کہ کفر دیکھے تو چھٹتا دکھائی دے. اور اقبال کا یہ اشعار غالب آئے کہ کفر سے کفر تک بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان کے. آپ کو قریب ہونا ہے. وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. تمہیں سنی رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے. اور مبلغ اسلام بن کر کسی غیر کو دیکھو تو آقا کا انہیں عاشق بنا دینا. تمہاری زندگی کے ہر موڑ ایسے ہوں کہ تمہیں دیکھ کر کہے کہ یہ غلاموں کی ٹولی کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا. حسین کے پرچار تمہاری زندگی کرتے، حسین کی وفاداری تمہاری زندگی بتائے، حسین کی قربانیاں تمہاری زندگی بتا دے کہ یہ دیکھو حسینیت نظر آ رہے ہیں. جہاں شریعت کی بات آئے تو شریعت پر، جہاں معرفت کی بات آئے تو معرفت پر، جہاں طریقت کی بات آئے تو طریقت پر. ارے ہاں جہاں حقیقت کی بات آئے تو حقیقت پر، اور جہاں محبت کی بات آئے تو جان کی قربانی دینے آمادہ ہے. جان کی قربانی. اور یہ جو جان ہے تمہاری نہیں، یہ حسین کا قرض ہے تم پر. تمہاری جو زندگی میں بہاریں ہیں، تمہاری جو زندگی میں بہاریں ہیں، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرض ہے. حسنین طیبین حسنین طیبین نیرین کا قرض ہے تم پر. کوئی بات نہیں. کیا ہے یہ قرض ہے بیٹا. کبھی تم اپنی زبان پہ شراب نہ آنے دینا، کبھی جھوٹ نہ آنے دینا، کبھی داڑھی نہ مننا. ارے تم دنیا میں رہو، کافر بھی تمہیں دیکھے تو کہے دیکھو مسلمان جا رہا. تمہارے دین کی پرچار تم خود کرو. کیا کرو؟ اب دیکھیے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی ہیں، بولو سبحان اللہ. اور کیسے نبی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی خمیر بھی تیار نہیں ہوئے تھے تب میرے نبی ہیں. بولو سبحان اللہ. بات طے ہے؟ میرے نبی پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے، یہ بھی بات طے ہے. بولو آپ لوگ بولو یار. ہاں ہی بولتے جانا، اس میں نہ کی گنجائش ہی نہیں ہے.
ہم لوگ شک والے نہیں، ہم لوگ یقین والے ہیں. کیا ہے؟ اور یقین والے کہاں تھے، کہاں پہنچے؟ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ اور آقا کریم کے شیدائی ایک ادنا اگر بنتا ہے تو وہ اعلیٰ بن جاتا ہے. بن جاتا ہے. ایک ادنا بھی آقا کریم کا شیدائی بن جائے، شریعت پیغمبری پر زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو ادنا ہے تو اعلیٰ بن جائے. آج پوری کائنات میں میرے رجا کا دھوم مچتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ جب تفسیر بیان کرے تو اس کے جیسا کوئی مفسر نہیں، جب یہ خطاب کرے تو اس کے جیسا کوئی مقرر نہیں، جب یہ قرآن پڑھے تو اس کے جیسا کوئی قاری نہیں. ارے ہاں جب حدیث بیان کرے تو احمد رجا کی طرح کوئی محدث نہیں. ارے ہاں جب نعت پڑھے تو احمد رجا کی طرح کوئی مداح رسول نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا چرچا غلامی رسول کی تبسل ہو رہا ہے. تمام کائنات کے پٹھانوں کے سر اونچا کر دیا ہے، ہم سنیوں کے سروں کو اونچا کر دیا ہے. ہم قادری ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ ابو العلائی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ برکاتی ہیں، یہ مجددی ہیں، یہ اسحاقی ہیں، یہ مغربی ہیں. سب کو باطل دیکھتے تو کہتے یہ بریلوی ہے. سب کو باطل جب دیکھتے ہیں تو کہتے دیکھو یہ بریلوی جا رہا ہے. صورت ہی بتا دیتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی چلے اعلیٰ حضرت تو سمجھ لینا یہ دین کا سمجھدار نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا پڑھنے والا نہیں ہے. یہ سمجھ لینا کہ ابھی اعلیٰ حضرت کے عشق کا انہیں ہوا ہی نہیں لگا ہے. اگر ہوا لگے گا نا تو سب یہی کہتے ہوئے گزرے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. یہ سب یہی پڑھے گا. آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھے جا رہے ہیں اور معجزہ کے طور پر پڑھا جا رہا ہے. پوری دنیا کے عالموں نے میرے رضا کو اعتراف کیا ہے. یہ خام خیالی ہے کہ ہم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رضا کا چاہنے والا نہیں. ابے ہم جتنا چاہنے والا اتنا تو چاہنے والا بن جائے تو اعتراض ہی مٹ جائے. کیا مل جائے؟ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے وفاداروں میں ہیں. زبان سے نہیں دل سے. ہمارا ادارہ چلتا ہے دارالعلوم اسرار احمد نسیمی، جہاں فضیلت طب کی پڑھائی ہوتی ہے. اطہر صاحب اور نیپال کے کئی علماء، مفتی یوسف سب بھی آ چکے ہیں اس ادارے میں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم چشمے اعلیٰ حضرت رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ یہ ریاکاری کر رہا ہوں میں. بڑا لنگر رکھتے ہیں، بچوں کو اچھے خطیب سے تعلیم دلواتے ہیں کہ رضا کیا ہے. تعلیم دلواتے ہیں کہ کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے. عشق مصطفیٰ نے اسے کہاں تک پہنچا دیا. آج پوری دنیا میں ہمارے رجا کو کس عمل کے ذریعے چاہا جا رہا ہے، کس عقیدے کے اعتبار سے انہیں مانا جا رہا ہے. ارے دیوبندی بھی کہتا ہے لاسٹ میں کہ احمد رجا کا عقیدہ سچا ہے. یہ ابھی میں ایک کلپ سنا وہابی کا بڑے بڑے وہابی نے کہا تھا، بڑے بڑے وہابی نے کہا کہ جو صحابہ کرام میں نبی کا عشق تھا. یہ تم لوگ جاتے ہو نا سعودی اور بدل کے بہت سارے، میں 100 آدمی گنا سکتا ہوں جو سعودی گیا اور اپنا عقیدہ پیش کرا گیا. یہ کمانے جاتے ہیں. ہم اپنی محنت خون پسینے کے کمائی سے تم کماتے ہو سعودی میں، تمہیں گدھے کی طرح کام لیتے ہیں اور پھر تمہیں اپنا اثر چھوڑ کے آنے کے بجائے تمہیں ان کا اثر لے آتے ہو. یار یہ کیسے رجا والے. ہم پریشانی کو دور کرنے جاتے ہیں، معاشی ایمانی کو نہیں. ایمانی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. ہمارا تو ایمان وہی ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو جبریل علیہ السلام کا عقیدہ. کیا بولتا ہے حضرت صاحب؟ ہمارا تو عقیدہ جبریل علیہ السلام کا عقیدہ ہے. اور خاتون جنت کے گھر کا کس قدر خیال کرتے تھے، جس کو حضرت حسن رجا بریلوی فرماتے کہ ان کے گھر تو کیا گھر ہے.
ان کا گھر تو کیا گھر ہے، ان کا گھرانہ تو کیا گھرانہ ہے کہ جس کی تطہیر میں آیت تطہیر نازل ہو گیا ہو۔ کیا گھرانہ ہے یار، جہاں خالی واسطہ دے دو تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ گھرانہ جس کو حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، اور نہیں آتے۔ یہ بہت بڑے فرشتہ کا نام ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جبریل کی تعریف فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل قدر شان اہل بیت۔ اور تمہاری تو قدر اعلیٰ حضرت فرماتے، اعلیٰ حضرت فرماتے، تم نے نا اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو، لیکن تمہارے کو اعلیٰ حضرت کیوں فرماتے ہیں؟ تمہیں بچاتے ہیں کہ یہ جو مروجہ تاجیہ دار ہیں، انہیں فاسق نہ کہو، فاجر نہ کہو، یہ ہمارے عقیدے والوں میں سے ہیں۔ تو تمہیں خیال رکھنا جب تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا یہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، مکار ہے، اسے دین سے نکال ڈالو، ان کے لیے حقہ پانی بند کر دو، ایسا نہیں کہا۔ بولا نہ ایسا نہ کہو، بھلے تاجیہ نکالتا ہے لیکن ہے تو ہمارا۔ تو تمہیں چاہیے کہ ہم کس طرح، اگر تاجیہ نکالنا ہی ہو نا تو حضرت کو بلانا، حضرت بتائیں گے کہ اتنا بڑا تاجیہ ہو، اتنا چھوٹا سا ہو، روضہ امام حسین کی طرح ہو، اور روضہ امام حسین ہی کی طرح ہو، اور پھر تم اسے حرمین طیبین کے تصاویر کی طرح گھروں میں سجا لو، کیا کر لو، اور پھر حسنین طیبین کی بارگاہ میں نظر پیش کرو، کیا پیش کرو؟ شربت کی شکل میں۔ علماء، حفاظ، قراء، مدرسوں کے بچوں کو اور محلوں کو بلاؤ اور کو کھچڑا کھلا دو، قربانی پیش کرو تو یوں کرو کہ تمہارے ایک پیسے کا تمہیں اجر ملتا نہیں۔ یہ بھی آئیں گے تمہارے گھر پر، کہیں گے ہاں تاجیہ داری ایسے مناؤ، میں بھی آتا ہوں، آئیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں جو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، رسالہ تاجیہ داری پڑھو تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کتنا سا بنا سکتے ہو کہ جتنے سے تمہیں کربلا یاد آتے رہے۔ یہ 10 مالہ 20 مالہ، یہ حضرت کے تو گاؤں میں 10 مالے کا بنا تھا، تو اس کو علماء نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ تم کچھ چھوٹا سا بنا لو، باقی پیسے کو مسجد بنوا دو یا مدرسہ بنوا دو۔ قیامت تک سبب بولتے ہیں ہم منت مانے گوشت پولا کھانے کا اور تم دے رہے ہو ہم کو مشورہ دال بھات کھانے کا۔ یہ تم اپنی بولے، تم اپنی کیا بولتے ہیں، اپنا مشورہ اپنے ہی پاس میں رکھو۔ وہ اپنی زبان میں بولا کہ ہم نے منت مانا ہے گوشت پولا کھانے کا اور تم مشورہ دے رہے ہو مجھے دال بھات کھانے کا، اور محرم کے دن کوئی دال بھات بے وقوفے کھائے گا۔ یعنی ہم نہیں بنائیں گے، ہم تو وہی بنائیں گے جس کی ہم نے منتیں مانی۔ ارے بھائی منت مانے قبول بھی ہو گئی، لیکن ہمیشہ تو جنتی رہے، ایسا تو کر لے۔ منتیں بھی تمہاری قبول ہو گئی، اللہ نے قبول بھی کر لیا تمہاری منتوں کو۔ تم حسنین طیبین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بتوں سے مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، یہ تو حسنین ہے۔ لیکن تم وہ طریقہ اگر بدل لو تو قیامت تک تمہیں اجر ملتا ہے۔ ایک حافظ بنا دو، ایک قاری بنا دو، ایک عالم بنا دو، ارے آ کے خالی تم بھی عالم بن جاؤ تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت کی صحبت میں خالی نمازیں سیکھ لو، الحمدللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس زیادہ تقریر نہیں، میں جو آیت مقدسہ پڑھا میں ادھر آ رہا ہوں۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی درود پاک کی، تو فرشتے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کہاں؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آقا تبسم فرماتے ہیں، تبسم تمہارے روز بھیجے ہوئے درود کو دیکھ کر
ایک ایک تحفہ رات دن ایک بندے کو دو تو بندہ تم پر قربان ہو جائے گا. اور وہ تو آقا کریم ہیں جو پیدا ہوتے ہی تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں, تمہاری مغفرت چاہ رہے ہیں, اب پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ رہا ہے. جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے تھے تو میرے آقا کریم کی داڑھیاں بھیگ جایا کرتی تھی, دامنے بھیگ جایا کرتے تھے. صحابہ ڈھارس دیتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو جنتی ہیں, تو فرماتے ہیں ہاں یقیناً میں جنتی ہوں, لیکن میں اپنی امتی کے لیے اللہ سے ڈر رہا ہوں, تمہارے لیے ڈر رہے ہیں میرے آقا مولا. اور فرماتے ہیں کہ میں اور پیغمبروں کے بیچ میں قیامت کے دن رہوں گا, میں کیسے گوارا کروں گا کہ میری امتی اس کو پوچھ کر کے گناہ کر کے آئے, برائیاں کر کے آئے, ان کے دامن میں زنا جیسے سنگین گناہ ہو, برائیاں ہو, ان کے دامن میں بہت بڑے پاپ چھپے ہو. یہ مجھے اور پیغمبروں کے بیچ میں رہنا ہے. میرے صحابہ صاف ستھرا ہو کر آنا, تمہارے آنے سے پتہ چل جائے کہ غلام نبی ہو. ایسے تمہارے دیکھ کر میرے درجات کا انہیں پتہ چلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوں. ایسا معراج کی شب میں تو کلام ہوئے تھے. خیر میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, میں اس آیت کے ساتھ آ رہا ہوں. آخری کڑی اللہ سب اجر فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں. وہ جو بدری صحابی ہیں, صحابہ کرام بھی شامل ہیں, حضرت حسین بھی شامل ہیں. اس کے بعد آج بھی جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جا رہے ہیں یہ بھی شامل ہیں. یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. تمہارے گمان پر بھی, تمہارے سوچ پر بھی تالا ہے. اور اللہ سبجل اس کے زندہ ہونے کی گارنٹی پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ذات بابرکات ہیں جو اپنے رب کے یہاں رزق پاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو اپنے رب کے یہاں کیا پاتے ہیں؟ رزق پاتے ہیں. یعنی کس قدر زندہ ہے کہ اللہ عز و جل ان کی زندگی جاودانی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں رزق کی بھی بتا رہے ہیں کہ یہ رزق کھا رہے ہیں, پا رہے ہیں. یہ کس قدر تمہارا امام, ہمارا امام زندہ ہے, شہداء زندہ ہے. جب ادنا کی زندگی کا ضمانت قرآن لے تو پھر مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پھر تو میرا نبی کیسا زندہ ہوگا, کیسا زندہ ہوگا, جس کو اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جا, ظاہری طور پر چھپ گئے ہیں لیکن واقعی زندہ ہے. بولو سبحان اللہ. وہ تو اوروں کا اور نبی ہوگا جو مردہ ہے, میرا نبی تو تب بھی زندہ تھا, اب بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ ہے. اب میں آ رہا ہوں اصل پوائنٹ پر. مقام حسین سمجھیے, کیا سمجھیے؟ بس آخری کڑی. حضرت صاحب آپ نے شہادت کے سب نے سماعت فرما لی ہے, وہ زندہ ہے. اب زندہ کا ہر چاہنے والا, اگر وہ شیعہ نہ ہو, وہ رافضی نہ ہو, وہ بورا نہ ہو, وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو. اور اعلیٰ حضرت نے جو تمہیں زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا عالمانہ انداز میں, تحقیقانہ انداز میں, قیامت تک ان پہ ضرر نہیں آ سکتا. بات سمجھنا. کسی اور غیرو خیرہ نتو سے تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹائی والا آ رہا ہے اس کا بھی سننے لگے, کوئی پھٹیچر آ رہا ہے اس کا بھی یوٹیوب پہ سننے لگے, جس کا بھی آئے ہم نے سننے نہیں, دوسرے تھوک دو. جہاں دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کا وفادار بول رہا ہے فوراً دیکھنا شروع کر دو. کیا کر دو؟
یہ سالہ جو بھی آ رہا ہے ایک موچ منڈا آ رہا ہے، سالہ پھٹیچر آ رہا ہے، ناچنے گانے والا کوئی جمیل ہے، وہ سالے سوروں کی تقریر کو تم یوں ہی سننے لگتے۔ جو بھی ہم کو آتا ہے نچا کر کے ڈوب ڈوبی بجا کے نچانا، کیا ہم ہر کھیل کے بندر؟ ہم رجا والے ہیں، سبحان اللہ۔ بات سنو یار، ہمارے 80% یہ جوانوں کے تو وہی فیل ہو گئے ہیں یار۔ ہم لوگ الحمدللہ سن لیتے ہیں، ان کا سن لیتے ہیں، ہم نے تو سنتے دیکھا۔ میں نے بولا کس کا مرید ہے؟ بولا حضور تاج الشریعہ کا۔ تو بولا یہ پھٹیچر کا سنتا ہے تو یار؟ تو بولے نہیں، آیا تھا دیکھ لیا۔ نکاح دیکھتا ہے تو نہیں دیکھنے کا۔ اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، عقیدہ بچائے رکھنا۔ کیا رکھنا؟ تم گجرات جاؤ، امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، جاپان جاؤ، بہت ترقیاں کرو، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ کیا رہنا؟ ہٹنے کی کوشش نہیں، ہٹا دینا۔ میرا ایک مرید ہے، آدم بھائی راجستھان کا ہے، تو ایک چمپو کے یہاں نوکری کرتا ہے۔ میں نے بولا یار تو چھوڑ دے، بولے میری مجبوری ہے، میں کر رہا ہوں۔ آدمی اچھا ہے، بولا وہ عقیدہ سے جو اچھا نہیں ہے وہ کیسے بھی اچھا ہو، ذرا پھٹیچر ہی اچھا ہے۔ ہمارے رجا نے تو منع کیا ہے، تو اس کو کہا کہ تم کو ہم 40,000 روپے مہینہ دیں گے۔ 20,000 تمہارا تنخواہ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ہم ڈبل دیں گے، 40,000 روپیہ مہینہ دیں گے، 3 مہینے کا ایکسٹرا دے دیں گے۔ تم لمبا، وہ جانتا ہے کہ یہ 3 دن میں نہیں بھڑکے گا، حسینی ہے، 40 دن میں بھی اس کا کچھ ہلنے والا نہیں ہے، یہ بریلوی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بولے 40 میں بھی نہیں بدلنے والا، 80 میں بھی نہیں بدلنے والا، بولے 3 مہینے میں تو کہیں نہ کہیں گھل لگنے والا ہے۔ وہ جان رہا ہے، تو بولے 3 مہینے کا تنخواہ فری، وہ بھی ڈبل، تو 6 مہینے نہ ہو گیا؟ 6 مہینے میں تو اللہ اچھا وہ پھسل جائے گا۔ ہمارے جگہ امام صاحب رات دن بتاتے ہیں کہ چوکی پر تم باتیاں نہیں دے، اور ایک امام صاحب دیکھ رہے تھے کہ جھوم جھوم پہ دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ امام باڑا کا صدقہ دے۔ سبحان اللہ، وہ امام باڑا کا صدقہ مانگ رہا، وہ مخلوق کو صدقہ دلا رہا ہے، وہ صدقہ دلا رہا ہے کہ اللہ یہ میری ماں بہنوں کو یہ امام باڑے کا صدقہ دے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا ہم کو یہ سب دے دے میں، وہ خود مانگ رہا تھا، لیکن ہم کو صدقہ انہی کی طرف مبذول کرنا ہے۔ اپنے عقیدے کی درست کی رکھنا، نماز قائم۔ سب سے ہماری کمی ہے کس کی؟ نماز وقت پر روزہ رکھو، داڑھی رکھو، کثرت سے درود پاک پڑھو، یہ حسینیت ہے۔ کیا ہے یہ حسینیت ہے۔ اور ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، کھانسوں تک نہیں، وہ پیر سے بھی بڑا درجہ رہتا ہے۔ پیر کو بھی پیدا کرنے والی ماں ہے یار، تم کیا بات کرتے ہو؟ حضرت بھائی مستعمی قدس اللہ سر العزیز کے 12 سال جنگل میں اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوئی۔ ماں نے دیکھا میرا بھائی یزید پریشان ہے، آنچل اٹھا دی کہ مولا 12 سال میرا بھائی یزید تیری راہ میں مست رہا، لیکن مستان نہ بنا، مولا ٹھیک دے دے، اس کی ماں مانگ رہی ہے تجھ سے۔ جب وہ آمین کہا تو ولی بن چکا تھا، ولی کامل بن چکا تھا یار۔ ماں ہوتی ہے، لہذا ماں کے سامنے کبھی اوف نہ کرنا، بزرگوں کی کبھی توہین نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم اور آپ توہین کر رہے ہیں، توہین نہ کرنا، اپنے زبان سے کبھی گالی نہ نکالنا، نمازیں نہ چھوڑو، تمہارے ماتھے پر اثر سجود کا اثر ہونا چاہیے، سجدے کے اثر دکھائی، تمہاری آنکھوں سے آقا کریم کی مستی دکھائی دینی چاہیے، تم بولو تو سچ بولو، تم کھاؤ تو حلال کھاؤ، اور تم باتیں کرو تو مستند کرو، کیونکہ تمہارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، رسول بھی ہے، صحابہ بھی ہے، غوث بھی ہے، خواجہ بھی ہے، رجا بھی ہے۔ ہماری زندگی کم پڑ جائے گی انہیں سمجھنا شروع کرو گے، اور سمجھ بھی نہیں پاؤ گے تب تک میں تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے، کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ تم پڑھو تو صحیح،
لیکن عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر پڑھو۔ شیخ سعدی نے حضرت گلستہ میں فرمایا نا، پہلے ہم لوگ بچپن میں پڑھے، کلو مولودی یولد علی الفطرۃ ابواہ یہودان او ینصران او یمجسان۔ یہ شیخ سعدی نے کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا آتش پرست بنا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ ان کو اپنے مذہب کا چاہنے والا بناتا ہے، تو یاد رکھو تمہارا معلم بھی غوث کا چاہنے والا ہو، خواجہ کا وفادار ہو، رجا کے مسلک کا ہو، تب تم اس سے پڑھو گے تو سنی صحیح العقیدہ بنو۔ تمہیں آتا ہے اور کوئی بھی پڑھا جاتا ہے، یقین جانیے ایسے بھول نہ کرو، کسی اور کی نہ سنو، سنو تو رجا ہو جس کی مستند زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے میں، آپ کو سننے میں خطائیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور سب مل کر استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیجیے تر صاحب آپ سلام